بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سیمسٹر نمبر 2 کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو ڈرامے کے حوالے سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے اس میں یہ سمجھا تھا کہ ڈرامہ کی تعریف کیا ہے، ڈرامہ سے کیا مراد ہے، ڈرامہ کن عوامل سے گزر کر عملی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، اور ڈرامہ دیگر اصناف ادب سے کس طرح مختلف ہے۔ اس والے سے ہم نے یہ جانا تھا کہ ڈرامائی عمل اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو پاتا جب تک اسے ڈرامہ نگار کے علاوہ اداکار اور تماشائی بھی میسر نہ آ جائیں، یعنی ڈرامہ دور عمل سے گزرتا ہے، ایک تحریری شکل میں تخلیق کے عمل سے، پھر عملی طور پہ اپنی پیش کش کے عمل سے۔ یوں دیگر اصناف ادب کے برعکس ڈرامہ دور عمل سے گزرتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈرامے کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جن سے مل کر یا جن سے مرکب ہو کر ڈرامہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے الجھانے کے بجائے آسان لفظوں میں اس کی تقسیم کر لیں تو وہ عزیز طلبہ آپ کے لیے بھی سہولت کا باعث ہوگا، سمجھنے کے حوالے سے، میرے لیے آپ کو سمجھانے کے حوالے سے وہ سہولت کا باعث ہوگا۔ تو ہم اسے یوں کرتے ہیں کہ ہم ڈرامے کے عناصر ترکیبی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک داخلی عناصر، ایک خارجی عناصر۔ جہاں تک ڈرامے کے داخلی عناصر کا تعلق ہے تو اس سے مراد وہ عناصر ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے، لیکن ڈرامے کی فضا میں داخلی طور پر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ہم انہیں محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین ان سے براہ راست یا فوری طور پہ واقف نہیں ہوتے، بلکہ یہ عناصر نہایت غیر محسوس طور پہ ناظرین تک، سامعین تک اور حاضرین تک منتقل ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ ہے ڈرامے میں ربط، توازن اور مرکزیت کا ہونا۔ یہ ڈرامے کے لیے ایک لازمی اور نہایت ضروری امر ہے کہ ڈرامے میں ایک توازن اور ربط اور مرکزیت ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے مکالموں میں اگر تھوڑا سا بھی جول آ جائے، اس کے مکالموں میں تھوڑی سی بھی بے ربطی آ جائے، اس کے مکالموں میں کہیں ایسا محسوس ہو کہ یہ صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈرامے کا پورا عمل بے ربطی کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے ڈرامے کے سمجھنے میں، ڈرامے کی تفہیم میں، ڈرامے کے ابلاغ میں اور اس موضوع تک رسائی میں ایک تعطل پیدا ہو جاتا ہے جو ڈرامہ نگار ہم تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے کے داخلی عناصر میں سب سے اہم اس کے اندر مرکزیت کا ہونا ہے، کیوں یہ لازمی امر ہے کہ ڈرامے کی بنیاد ہی ایک کشمکش اور تصادم پر ہوتی ہے،
یعنی ڈرامہ ٹکراؤ، کشمکش اور تصادم کی کیفیت کے عنصر کا نام ہے۔ اگر کسی ڈرامے میں یہ کشمکش اور تصادم کی کیفیت یا کشمکش اور تصادم کی فضا موجود نہ ہو تو ایسا ڈرامہ ناظرین اور حاضرین کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پاتا، جبکہ ڈرامے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ اپنے ناظرین کو اپنی جانب متوجہ کر لے۔ ایسا کیوں ضروری ہے کہ دیگر اصناف کا جو تفہیم کا عمل ہے وہ پڑھنے سے متعلق ہے۔ اگر کوئی ناول، اگر کوئی داستان، اگر کوئی افسانہ فوری طور پہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، آپ کی دلچسپی کا سبب نہیں بنتا، تو قاری کے لیے یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ وہ اسے وقتی طور پہ اس کے مطالعے کو موقوف کر دے اور کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اسے دوبارہ پڑھ لے، جبکہ ڈرامہ ایک ہی نشست میں پیش کیا جاتا ہے اور اسے اسی نشست میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جب ہم لفظ ڈرامہ استعمال کرتے ہیں تدریسی حوالے سے، تو اس سے مراد یہ ذہن میں رہے کہ اسٹیج ڈرامہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ہم آئندہ جا کے جتنے بھی عناصر، جتنے بھی عوامل اور ڈرامے کی فلاسفی اور ڈرامے کے ابلاغ کے حوالے سے جو باتیں کریں گے، ان سب کا تعلق اسٹیج ڈرامے کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ڈرامے کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں اور جو اصول وضع کیے گئے وہ اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے کیے گئے۔ ڈرامے کی یہ جو دیگر ترقی یافتہ شکلیں ہیں، ریڈیو ڈرامہ یا فلم یا ٹیلی ویژن ڈرامہ، یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ ان کے اصول و ضوابط، ان کے قوانین وقت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے گئے، لیکن جب ہم اکیڈیمکلی ڈرامے کو پڑھتے ہیں، تدریسی طور پہ پڑھتے ہیں، تو اس وقت ہمارے سامنے ڈرامہ جو ہے وہ اسٹیج ڈرامہ ہوتا ہے اور اسی کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اسٹیج ڈرامے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو تماشائی ہیں، جو ناظرین ہیں، وہ ایک مخصوص جگہ پہ جسے تھیٹر کہا جاتا ہے وہاں ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں، اور اب وہ پابند ہیں اس دورانیے میں تھیٹر میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھنے کے جس دورانیے میں ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ڈرامہ چھوڑ کے واپس چلے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ کے بیٹھیں اور نئے سرے سے ڈراموں کے لیے شروع کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا، جبکہ دیگر اصناف میں یہ سہولت موجود ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈرامے میں تسلسل اور تصادم کا جو فضا پیدا کی جاتی ہے وہ اتنی بھرپور، اتنی مضبوط اور اتنی طاقتور ہونی چاہیے کہ تماشائی اسے چھوڑ کے وہاں سے جا نہ سکے۔ تو اس سے طے کیا ہوا کہ ڈرامے کے لیے تصادم سب سے اہم ہے، اور یہ ڈرامے کے داخلی عناصر میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت ڈرامے میں ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ واقعات کا ارتقاء اور ان کا عروج و اختتام اسی تصادم سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی کشمکش سے انسانی قوت ارادی کا اظہار ہوتا ہے جو ناظرین کی دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے۔ ابھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا، انسانی قوت ارادی۔ جی ہاں، ڈرامے میں انسانی قوت ارادی کا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ ڈرامہ دو قوتوں کے درمیان تصادم کا سبب بنتا ہے، خیر اور شر، نیکی اور بدی، اندھیرا اور اجالا۔ ان میں جو انسانی قوت زیادہ مضبوط ہوگی، جو انسانی قوت
اپنے تماشائیوں اور ناظرین کی توجہ حاصل کرے گی، ان کی ہمدردیاں حاصل کرے گی، وہ ہیرو کا درجہ اختیار کر لے گی۔ اور جو تماشائیوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ایک نفرت، ایک بدگمانی اور ایک جنجلاہٹ پیدا کرے گی، وہ ولن کا درجہ اختیار کر لے گی۔ تو انسانی قوت ارادی جتنی مضبوط ہوگی، تصادم کی کیفیت بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس حوالے سے ولیم آرچر WILLIAM ولیم آرچر ARCHER ولیم آرچر اپنی کتاب دا تھیوری آف ڈراما میں لکھتے ہیں، ڈراما انسانی قوت ارادی کی پیشکش کا نام ہے۔ ڈراما انسانی قوت ارادی کی پیشکش کا نام ہے۔ یہ قوت انسانی کے امکانات کو محدود اور ہمیں کم مرتبہ کرنے والی عجیب و غریب قوتوں یا فطری طاقتوں سے برسر پیکار ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو قوت ارادی ہے، یہ قوت انسانی کے امکانات کو محدود کرتی ہے۔ جو مخالف قوت ہے وہ قوت انسانی کے امکانات کو محدود اور ہمیں کم مرتبہ کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ قوت انسانی جو ہے، یہ اس کے سامنے برسر پیکار ہوتی ہے۔ ہمیں زندہ سٹیج پر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد، اپنے مقدر، اپنے معاشی قوانین، اپنے ساتھی انسانوں اور بعض اوقات خود اپنی ذات کے خلاف مار کا آرا ہو جائیں، یا اگر امکان ہو تو اپنی ترقی کی خواہشات، اپنے مفاد، اپنے تعصبات، اپنی عمارتوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی شرانگیزیوں یا بغض و کینہ کے مقابلے میں نبرد آزما ہوں۔ کوٹیشن ختم ہوتی ہے یہاں پہ۔ یعنی اس سے پتہ کیا چلا کہ یہ جو قوت ارادی ہے، یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں پائی جانے والی ان قوتوں کے ساتھ ہمہ وقت مارکات الارا رہتی ہے، جو دیگر انسانوں کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے نقصان کا، تکلیف کا، نفرت کا، لیڈ پولنگ کا سبب بنتی ہے۔ انسان اپنی قوت ارادی کے ذریعے ان تمام تر قوتوں سے نبرد آزما ہوتے 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 بالآخر ایک ایسے مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جہاں وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتا ہے، یا تماشائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ اس انسان نے اپنے قوت ارادی کے ذریعے منفی طاقتوں کو شکست دی، لہٰذا آج یہ جس مرتبے پر فائز ہے، اس کے لیے ہمیں تالیاں بجانی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہنری آرتھر جونز ہنری آرتھر جونز JONES کا بیان بھی بہت اہم ہے۔ ہنری آرتھر جونز کا بیان بھی ڈرامے میں تصادم کی کیفیت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کسی کھیل میں کوئی شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی متصادم شخص، ماحول یا قدرت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ڈرامہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ جب تماشائی
اس رکاوٹ سے ناواقف ہوتے ہیں تو اس میں اور بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح ڈرامہ رونما ہوتا ہے، اور جب تک وہ شخص دوسرے اشخاص سے مقابلہ کر کے فتح یاب نہیں ہوتا، اور جب تک تماشائی دوسرے اشخاص یا ان رکاوٹوں سے آشنا نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ جب تک متصادم اشخاص، آلات اور تقدیر کے مقابلے میں اس شخص کے جسمانی، ذہنی اور روحانی رد عمل ہمارے پیش نظر رہتے ہیں، ڈرامے کا عمل قائم رہتا ہے۔ جب یہ رد عمل مکمل ہو جاتا ہے یا اس میں کمی اور ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو ڈرامے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ بعض رکاوٹوں کے مقابلے میں یہ رد عمل بہت شدید اور تند ہوتا ہے، بالخصوص جب رکاوٹ کسی دوسرے انسان کی قوت ارادی کی شکل میں سامنے آتی ہے اور دونوں قوتیں مساویانہ طور پر شدید ہوتی ہیں۔ مراد یہ کہ ڈرامے میں تصادم کی کیفیت اس وقت بہت طاقتور، بہت قابل توجہ اور بہت زیادہ تناؤ کا سبب بنتی ہے جب دونوں قوتیں ایک ہی جیسی قوت ارادی کی حامل ہوں، جب ہیرو اور ویلن دونوں کی قوت ارادی مساوی ہو جائے، جب خیر اور شر برابر ہو جائیں، جب ابلیس یا راکشس یا ویلن یا منفی کردار دیوی دیوتاؤں کے سامنے، زندگی کے مثبت اقدار کے عامل رویوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، اولیاء کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں جس طرح نیٹی اپنے جھنڈے کو لے کر کھڑی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو تصادم جنم لیتا ہے وہ ناظرین کے لیے، تماشائیوں کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیتھارسس کا عمل جب سر انجام پاتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ان بیانات سے، یعنی جو ابھی میں نے جن بیانات کی میں نے تشریح کی آپ کے سامنے، ان بیانات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دو قوتوں کے درمیان تصادم ڈرامے کے داخلی عناصر میں نمایاں اہمیت تو رکھتا ہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ تصادم کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری قوت ہی سے ہو۔ یہ کشمکش خود کردار کے اپنے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کردار کے سامنے اس کا اپنا ضمیر، اس کے نظریات، اس کے جذبات، اس کا شعور یا لاشعور آ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے آپ سے الجھنے لگتا ہے، اس کے اندر دو قوتیں جنم لے لیتی ہیں، ایک مثبت، ایک منفی، ایک طاقت جو معاف کر دینا چاہتی ہے، ایک طاقت جو انتقام لینا چاہتی ہے، ایک ضمیر جو اف سے کام لینا چاہتا ہے، درگزر سے کام لینا چاہتا ہے، ایک ضمیر جو کسی بھی طور نظر انداز کرنے کو، معاملے کو رفع دفع کرنے کو، درگزر سے کام لینے کو
یا معاف ڈال دینے کو ترجیح دیتا ہو یا اس پر آمادہ ہو۔ تو انسان کے اندر جب یہ دو قوتیں، جب یہ شخصیت کے دو پہلو آپس میں باہم متصادم ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ایک دلچسپ، ایک سبق آموز اور ایک زندگی آشنا تصادم جنم لیتا ہے۔ اور جب یہ تصادم کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کے حوالے سے ناظرین اور تماشائی زندگی کی اعلیٰ اور بہترین اقدار سے روشناس ہوتے ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصادم دو قوتوں کے درمیان ہو یا ایک ہی قوت کے اندر بکھری ہوئی دو قوتوں کے درمیان، ایک ہی قوت کے اندر تقسیم شدہ دو قوتوں کے درمیان ہو، ہر دو صورتوں میں تصادم جو ہے وہ ڈرامے کا ایک اہم ترین، بنیادی اور قابل توجہ داخلی عنصر ہے۔ اگر ہم شیکسپیئر کے ادبیات کو دیکھیں، ان کی جو گریٹ ٹریجڈی ہیں انہیں ہم دیکھیں تو ہمیں ڈرامے کی پوری سائنس سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر المیہ کسی نہ کسی تصادم کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ تصادم جو متضاد احساسات، خیالات، نظریات، خواہشات، عزائم اور مقاصد کی وجہ سے انسانوں کے درمیان یا خود انسان کی اپنی ذات میں رونما ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس ساری بحث سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی کہ ڈرامے میں تصادم کی اہمیت بہت اہم ہے۔ تصادم ہی سے جڑی ہوئی ایک اگلی بات ہے تذبذب اور تجسس، یعنی سسپینس۔ سسپینس کو بھی ڈرامے میں ایک اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ اسی سسپینس، اسی تجسس کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، دیکھتے ہیں اس سے آگے ڈرامہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ یہ انتظار کی وہ کیفیت ہے جو تماشائیوں کو دلچسپی کو برقرار رکھتی ہے۔ ارسطو کے بقول یہ مقصد ایسے واقعات سے پیدا ہو سکتا ہے جو صرف غیر متوقع ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے غیر متوقع نتیجے ہوتے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ اور بھی زیادہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں ڈرامہ نگار کو یہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے کہ یہ غیر متوقع واقعات غیر فطری معلوم نہ ہوں، بلکہ تماشائیوں کا اعتماد اور یقین ان پر قائم رہنا چاہیے۔ تماشائی ان واقعات کو، اگر وہ ڈرامہ حقیقی زندگی کی عکاسی ہمارے سامنے کرتا ہے تو تماشائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان واقعات کو زندگی ہی کا حصہ سمجھے، زندگی سے مختلف کوئی واقعہ نہ سمجھے۔ کیونکہ ڈرامہ جب سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، ہم نے ڈرامے کی تعریف میں پڑھا کہ ڈرامہ جب سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ زندگی نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ ڈرامہ از ناٹ دا ہول لائف، ڈرامہ از اے پیس آف لائف۔ تو جب یہ پیس آف لائف ہے، جب یہ زندگی کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس کے اندر ایسے انہونے واقعات پیش نہیں آنے چاہیے جو ہمارے اندر ایک ایسا رویہ پیدا کر دیں یا ایک ایسی سوچ پیدا کر دیں کہ یہ تو بالکل ایک انہونی سی اور غیر متوقع سی بات ہے، انسانی زندگیوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔
ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈرامے میں ہمیں بہت غیر متوقع، ناقابل یقین واقعات سے گریز کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے ڈرامے کے داخلی عناصر میں ایک اہم عنصر تصادم، ٹکراؤ اور کرش مکرش کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ ہی منسلک تجسس اور سسپینس کی کیفیت کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ان کے درمیان ایک باہمی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے میں اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے، آپ نے اپنے طور پہ کچھ مواد اکٹھا کرنا ہے جو ڈرامے میں تصادم، ٹکراؤ، کانفلکٹ، کرش مکرش کی اہمیت پر مبنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائے کہ ڈرامے میں تجسس اور سسپینس کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اس موضوع پہ آپ 4 یا 5 صفحات پر مبنی ایک اسائنمنٹ تیار کیجئے۔ اسائنمنٹ تو نہیں میں کہوں گا، اسائنمنٹ کی قسط تیار کیجئے، یعنی یہ 4-5 صفحات پر مبنی آپ کا ایک مضمون ہونا چاہیے جو آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں یا بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔ جب آپ لوگوں کے اس طرح کے 4-5 مضامین مجھے مل جائیں گے تو میں ان سب کو سٹیپلر سے سٹیپل کر کے آپ کی اسائنمنٹ کا درجہ دے دوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا ایک مضمون آپ کی اسائنمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے 4-5 مضامین جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں ایک اسائنمنٹ کا درجہ دیں گے، اور اسی کے مطابق آپ کے نمبر لگائے جائیں گے۔ اپنا، اپنے والدین کا، اپنے اہل خانہ کا، اہل کنبہ کا، اپنے عزیز و اقارب کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔